یہ ابھی بھی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ لیکن نماز میں تو میں آتا تھا اکثر دن، یہ مجلس نہیں ہوتی تھی تو جو حضرات پابندی سے سنتے ہیں، خاص طور سے گھروں پہ ماں بہنیں، تو جو حضرات پابندی سے سنتے ہیں، میسیج بھی آیا، فون بھی آیا کچھ حضرات کا، اسی سے ہمیں قوت اور طاقت ملتی ہے، یہی ہمارا بوسٹر ہے۔ تو بہرحال کام چلتا ہے، تو میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ 2 ہفتے بعد پھر نہیں ہوں گے ہم۔ عمرے میں جانا ہے انشاءاللہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو، اور عمرے کے بعد پھر انڈیا جانا ہے، تو غیر حاضری واپس ہونی تھی اور کچھ مضامین بھی ابھی ادھورے ہیں، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ آپ حضرات کی دعا سے اتنا تو ہوا کہ کچھ کہنے سننے کے قابل طبیعت ہو گئی۔ اس پر اشرف بھائی لکھا ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں آپ دعا دیتے ہیں، یعنی صرف اشرف بھائی مراد نہیں ہے، آپ سبھی حضرات، میں بیمار ہوتا ہوں آپ دعا دیتے ہیں، برکت سے اس کی خدا شفا دیتے ہیں۔ میں بیمار ہوتا ہوں آپ دعا دیتے ہیں، برکت سے اس کی خدا شفا دیتے ہیں، دعا میں سلام یہ تاثیر ہے، دعا میں سلام یہ تاثیر ہے کہ خدا بندے کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو امامت کی ذمہ داری ہے آسان نہیں ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ تو چند منٹ کا کام ہے، اس کے پیچھے کتنا رکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ وہی جانتا ہو جو اس لائن میں ہو۔ 1 مہینہ امامت کرا کے دیکھے، دن میں تارے نظر نہ آئے تو انعام میں دوں گا پابندی سے۔ اور پھر یہ سلسلہ ساتھ میں اور بھی جمیلے ہمارے ساتھ بھی لگے ہیں، یہ بس آپ کی محبت ہے جو چلا رہی ہے، ورنہ بہت مشکل ہے یہ امامت۔ بہرحال اس پیر کا دن ہے، سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ کہنا سننا ہوتا ہے، تو وہی سلسلہ آج بھی جاری اور باقی رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ کو یاد ہوگا اسماعیل بھائی گفتگو کس پہ چل رہی ہے؟ الحمد۔ کس پہ گفتگو چل رہی ہے؟ الحمد، یعنی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ مولانا اسماعیل میرٹھی ایک شخص گزرے ہیں انڈیا میں جو شاعر بھی تھے، ان کی ایک حمد ہے، اس کا کچھ حصہ شروع میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بہت پیاری بات لکھی ہے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ دریا کو کوزے میں سمو دیا ہے۔
حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسی کی خوبی پر تعریف بیان کرنا، کسی کی خوبی پر تعریف بیان کرنا اس کا نام حمد ہے۔ تو مولانا اسماعیل میرٹھی نے ایک حمد تحریر فرمائی ہے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ پاؤں تلے بچھائی کیا خوب فرش خاکی۔ مٹی ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہے نا، ہے نا بھائی، یا اوپر آتی ہے؟ نیچے آتی ہے نا، ہاں۔ پاؤں تلے بچھائی کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا۔ آسمان کیا ہے؟ سائبان جانتے ہو نا؟ ہے جاوید بھائی، کیا مانا سائبان یعنی؟ ہاں، تو اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے۔ بیل بوٹے جانتے ہو نا؟ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے۔ کمال کیا ہے یار، اگلے مصرے میں ہے کمال کیا ہے۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پھول بیل بوٹے جو ہیں وہ ہرے ہو جاتے ہیں، تو ہرے یہ نشانی ہے کس کی؟ جوان ہونے کی، ہے نا حسن بھائی؟ کالے بال نشانی ہے جوان ہونے کی، اور سفید میں نہیں بولوں گا بھائی، جاوید بھائی نے بولا ہے۔ تو کیا کہا کہ درخت بھی ابھی جو موسم ہے ہمارے یہاں اشفاق بھائی، تو بوڑھا ہو گیا، درخت کیا ہو جاتا ہے؟ سب پتے گر جاتے ہیں، اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر سبز خلق، یہ بھی اللہ کی کیسی قدرت ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، آٹومیٹک وقت آئے گا اور ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، وہ درخت فری میں میک اپ کر لیتا ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ میوے کیا کیا لگائے خوش ذائقہ رسیلے۔ میوے تو جانتے ہو نا؟ میوے، ہاں لو ماؤ نہیں ہے صدیق بھائی 420۔ میوے کیا کیا لگائے خوش ذائقہ رسیلے، چکھا کے مجھ کو دہن کو شیریں دہاں بنایا۔ منہ میوے کھا کر، ہے نا؟ یہ پیاری پیاری چڑیا، یہ پیاری پیاری چڑیا پھرتی ہے آسماں میں، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خاں بنایا۔ تسبیح خاں بنایا، یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف۔ یہ جو چڑیا ہے، یا یہ تو چڑیا خالی کہنے کو کہا ہے، ورنہ مفسرین نے یہ لکھا ہے جتنے بھی پرندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بولی عطا فرمائی، ان کے کچھ خاص جملے ہیں، کلمات ہیں،
وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ بلبل کیا سب ہے گانا گا رہی ہے. تو بہرحال یہ جتنے بھی ہے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی امین بھائی جس کا نام ہے خلاصۃ التفسیر. کیا نام ہے کتاب کا؟ خلاصۃ التفسیر. قرآن کریم میں ہمارے حافظ صاحب جانتے ہیں، حافظ یوسف، سورہ نمل غالباً 19ویں پارے ہے سورت ہے. پون پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پہلی آیت کے بعد والی آیت، پون پارے کے بعد، کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. تو اس میں سعید بھائی ایک چیز کیا بیان فرمائی کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا جانشین بنایا، وارث بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ وقال یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، علمنا منطق الطیر، خدا نے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی ہے. پرندے کیا بولتے ہیں، کیا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے مجھے یہ علم دیا ہے. میں جان لیتا ہوں، میں سمجھ لیتا ہوں پرندے کی بولی کو. پرندے کیا بولتے ہیں؟ تو خلاصۃ التفسیر میں یہاں لکھا ہے جو مولانا نے کہا نا کہ قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا. ہاں، تو یہ تسبیح کرتے ہیں، یہ غافل نہیں رہتے. اب سنو، ہفتے کے کتنے دن ہیں صدیق بھائی؟ منی کابوارا تو بیچارے کے 8 ہوتے تو ہار ہوئے ہیں، تو 7 دن ہے اشفاق بھائی. تو اب سنو 7 پرندوں کی بولی کہ پرندے حسن بھائی کیا بولتے ہیں. سنو، خلاصۃ التفسیر میں یہ لکھا قمری. قمری جانتے ہو کیا بولتا ہے شفیع؟ کوئی آسان لفظ اس کی جگہ ان کو سمجھانے کے لیے. قمری یہ بولتی ہے کہ لوگوں موت کے لیے تیار رہو. قمری یہ جو آواز نکالتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کچھ گا رہی ہے، کچھ پڑھ رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو، کہ قمری جو چہچہا رہی ہوتی ہے تو وہ یوں کہہ رہی ہوتی ہے مجھے اور آپ کو، انسانوں کو، کہ موت کے لیے کیا رہو؟ تیار رہو. فاختہ، فاختہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کاش کہ یہ خلق پیدا نہ ہوئی ہوتی. خلق یعنی ہم لوگ، مخلوق. وہ کیا کہتی ہے کہ کاش کہ یہ پیدا نہیں ہوئی ہوتی. کیوں؟ پیدائش کا مقصد میں اور آپ بھولے ہوئے ہیں. یہ ویسا ہی ہے. اللہ نہ کرے اللہ سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ورنہ یہ دور. اللہ حافظ.
اولاد نہ جینے دیتی ہے امین بھائی، نہ مرنے دیتی، جیتے جی مارتی رہتی ہے روزانہ۔ اور آج کا دور، یہ سوشل میڈیا کا دور، اولاد، اس لیے یہ دعا مانگا کرو۔ امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہو اور ہماری التحیات ختم ہو گئی، یعنی قعدہ اخیرہ میں، اور درود شریف بھی ہم نے پڑھ لیا، دعا آفٹر درود جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت یا ربی جلنی مقیم الصلاۃ، تو یہ دعا اپنا معمول بناؤ۔ اور اگر ہم اپنی سنت نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اس میں تو ضرور پڑھو، کیونکہ امام کے پیچھے تو ہم تابع ہیں۔ امام صاحب نے السلام علیکم کہا تو پھر تو ہمیں سلام پھیرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے قرآن میں، یہ دعا مانگا کرو۔ آج کے دور میں سب، اگر ہماری اپنی اولاد نیک صالح ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اپنے پوتوں کی نیت سے، اپنے نواسوں کی نیت سے یہ دعا مانگا کرو۔ تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے، ایسا پرفتن دور ہے، اور ہر روز نئے نئے فتنے۔ اللہ نے دعا کیا سکھائی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ عباد الرحمن جو ہے نا، ان کی پوری لسٹ ہے، فہرست کہ عباد الرحمن کون ہے۔ اس میں اخیر میں یہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک دعا کیا ہوتی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا مانگا کرو، یاد ہوگی سب کو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں دونوں آ گئی۔ آج لوگ گھر والی سے بھی پریشان ہے نا، گھر والی تو اچھی ہوتی ہے، اس کی بھی فرینڈ اچھی نہیں ہوتی نا، یہ مسئلہ ہے۔ اور اپنی گھر والی کو کسی طلاق شدہ عورت کے ساتھ تو فرینڈ شپ کرنے ہی نہیں دینے، ورنہ وہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہی رہتا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ اچھی خواتین ہوتی ہیں، ورنہ جس کا گھر برباد ہوا ہے نا، وہ دوسرے کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے، الا ماشاء اللہ۔ عورتیں ناراض نہ ہو، لیکن یہ دیکھنے میں آئے ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، صرف عورتیں نہیں۔ جس مرد نے بھی اپنا گھر برباد کیا ہوتا ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کا بھی برباد ہو۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سعید بھائی سناتے تھے کہ رمضان میں سب سے زیادہ تالا ویلی، اپنے گجراتی میں بولتے ہو، سب سے زیادہ تالا ویلی کس کو ہوتی ہے کہ 29 کو چاند دیکھے تو ہو جاوے۔ کس کو ہوتی ہے پتہ ہے؟ خجل الذین آمنوا، یہ ہمارے حضرت کا جملہ ہے، مولانا ابرار احمد صاحب کا، میں ناقل ہوں، کہ خجل الذین آمنوا۔ صدیق بھائی جانتے ہو نا خجل الذین آمنوا؟ ہاں نورانی بھائی، تو خجل الذین آمنوا یہ چاہتا ہے کہ بھائی کیا ہو جائے، چاند ہو جائے کسی بھی طرح سے، 30 روزے پورے نہ ہو۔ کیوں؟ وہ تو رکھ نہیں رہا ہے، وہ چاہتے کہ سب میرے جیسے ہو جائے، جلدی سے کیا ہو جائے، سب میرے جیسے ہو جائے۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف بھائی، آپ کے پاکستان میں کراچی میں ہوا کرتے تھے، ان کو خطیب پاکستان کہا جاتا ہے۔ حضرت کے مواعظ میں ہے، ایک کبڑے سے پوچھا گیا، کبڑا جانتے ہو نا کون؟ ہاں، جس کی کمر جھک گئی ہو۔ وہ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک رباعی سناتے تھے کہ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، چہرے پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ تو بہرحال کیا ہے، کمر جھک کے مثل کمانی۔ پہلے انڈیا پاکستان کے اندر دیکھا ہوگا وہ کمان بناتے تھے گھروں میں بھی، تو ایک تو وہ کمان اور ایک وہ تیر والا جو ہے وہ کمان ہے۔ تو سعید بھائی ایک کبڑے سے پوچھا، یعنی جس کی کمر کیا ہو گئی تھی، جھک گئی، کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب میرے جیسے ہو جائے۔ اس کی خواہش کیا؟ کیوں لوگ چڑھاتے ہیں پھر؟ ہاں، ایک بڑے میاں، یہ تو دیکھیں دنیا دیکھا ہوا آدمی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، تو ایک بڑے میاں جن کی کمر جھکی تھی، تو وہ منچلے ہوتے ہیں نوجوان ہیں، حسن بھائی ٹیم،
تو وہ پوچھا انہوں نے، نوجوان نے چھیڑا بڑے میاں کو، نورانی بھائی کیا چھیڑا؟ دیکھیے یہ کمان کتنے میں خریدی؟ تو کیا جواب دیا بڑے میاں نے؟ دیکھیے فکر مت کر، میری عمر کو پہنچے گا مفت میں ملے گی. ہے جاوید بھائی، میری عمر میں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ تجھے مفت میں ملے گی، فکر مت کر. بہرحال ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت، اور میں نے تو یہ دیکھا، اللہ معاف کرے، جس ماں کی طلاق ہوئی ہوتی ہے نا، دوسرے کو چھوڑو، وہ اپنی بیٹی کا گھر نہیں ہونے دیتی. دیکھ لینا آپ کبھی اپنے اطراف میں، ایسا دور ہے. اتنا اچھا ہسبینڈ اینڈ وائف کی ازدواجی زندگی چل رہی ہوتی ہے، وہ فرینڈشپ ہو جاتی ہے. یہاں فرینڈشپ کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ اسکول اور مدرسہ لینے آنے جانے میں. یہ بہت خطرناک ہے. وہ ہفتے میں عبدالسلام بھائی 5 دن ملنے کا ہے، اور اب تو وائی فائی بہت فاسٹ ہے، وہ فوراً ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ شروع ہو گئی تو وہ دیکھنے کا. اس لیے ایسا ہونے تو اب سمجھ جاؤ آپ کہ گھر میں کچھ ہو رہا ہے. گھر والے نے کہے کہ یار ٹھنڈی بھی وہ، رات بھی بہت جلدی تھی جائے، تو جا آرام کر، اونٹ لیا ہو. એમ નહીં કહેવાનું કે ભાઈ આવું થઈ ગયેલું છે. હવે એ લોકો ઘેર સાંભળતા હોય તો જાહિદભાઈ એ તમારી બદકિસ્મતી પછી یہ خوش قسمتی ہے صدیق بھائی جی بھی کیوں. بہرحال ہاں ایسا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں شریعت نے ہمیں آگاہ کیا، حضور نے فرمایا، حدیث سے مفہوم ہے، حضور نے فرمایا مفہوم ہے، لعنت ہے اس عورت پر اور اس مرد پر کہ جو کسی کے شادی شدہ گھرانے کو اجاڑنے کا سبب بنتے. لعنت فرمائی کہ گھر اچھی طرح چل رہا ہے، ازدواجی زندگی، وہ پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے، دیکھا نہیں جاتا ہو. لعنت ہے اللہ کے نبی کی، یاد رکھنا. کسی کو پتہ چلے نہ چلے. اور لعنت کا کیا معنی؟ ہم سنتے رہتے ہیں لعنت 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 ہیں. بہت سی مرتبہ ہم نے لفظ سنا ہوتا ہے، معنی نہیں معلوم. ابھی میں آپ کو پوچھوں، بولتے ہیں مزاج شریف کیسے ہے؟ اسماعیل بھائی کیا بولتے ہیں؟ مزاج شریف کیسے ہے؟ اب ہم پوچھیں کہ یہاں شریف کا کیا معنی ہے تو آپ سوچیں گے نواز شریف سے پوچھ کے بتائیں گے. تو لعنت، امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مفردات القرآن. امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے مفردات القرآن میں لعنت کا ترجمہ یہ لکھا ہے، البعد عن الرحمہ. لعنت کا کیا معنی؟ البعد عن الرحمہ، یعنی معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ دور. یہ معنی ہے. تو ایسا آدمی جو کسی کا گھر برباد کرے، مرد ہو یا عورت. ارے بعض تو اپنے دوست کا گھر بھابھی بھابھی کہتے ہیں اور پھر بیوی بنا لیتے. ہاں، اس لیے کوئی بھائی نہیں، یاد رکھنا. دوستی رکھو. ہمارے اکابر حضرت تھانوی فرماتے تھے دوست کو سیٹنگ روم سے آگے نہیں جانے دینا. آپ بتاؤ گے ના ના એમ કે એ તો મારા ભાઈ કરતાં મનીના પર વધારે વિશ્વાસ. શું કે મારા ભાઈ કરતાં એમ કે એ તો બંને એમ કે મારી વાઈફ ને એ તો ભાઈ ભાઈ. તો મેં કે અલ્લાહને નહીં ખબર હોતી તો પછી ઇજાઝત નહીં મળતી. ارے اسلام میں تو منہ بولا بیٹا جس کو بنایا ہے، جب بڑا ہو جائے اس سے بھی پردہ ہوگا. پتہ ہے نا، چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر اس سے بھی جو ہے پردہ کرنا ہے. حالانکہ وہ اس عورت نے بڑا کیا ہے، اسی عورت نے اس کو بڑا کیا. یہ دوستیاں اب آج اچھی نہیں ہیں. اور اپنی بیوی کا نمبر یاد رکھو. آج کے دور میں کسی دوست کو نہیں دینا ہے. بھائی بیوی کا نمبر کیا مطلب دینے کا؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ تیرا تعلق مجھ سے ہے. یہ سب چور راستے ہیں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن حدیث کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں. 22واں پارہ، پہلا رکوع. حافظ صاحب سے پوچھ لیجئے. اللہ نے فرمایا کہ اور کیا لفظ آیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیا ہے ویسا؟ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. پھر کیا ہے؟ اولا نہیں، اس سے اوپر ہے وہ. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اوپر ہے وہ، ہاں. تو اسی میں کیا حکم ہے پتہ ہے؟ کسی نے فون کیا، میری طرف دیکھو.
یہ حکم ہے. دروازہ کھٹکھٹایا پہلے کے دور میں، آج کے دور میں فون کیا، گھر کا نمبر کسی وجہ سے ہے، یا یہ کہ چلو موبائل پہ کیا کسی نے، اور ہسبینڈ ٹوائلٹ میں ہے، غسل خانے میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کچھ کام میں ہے، اب کسی وجہ سے اٹھا لیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت گرجدار آواز میں بات کرے گی. کیسے کرے گی؟ جیسے غصے میں بات کی جاتی ہے، کڑک بالکل. કેમ છો? તમારા ભાઈ નમાઝ પડતા છે, તમે પછી ફોન કરજો. કેમ તમારે તો હારા છે, ભાભી હારા છે. તારી તો ہے بھائی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام کی بات کرو. اور بیوی کو سکھایا، عورت کو سکھایا ایسی بات کر. قرآن کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو سامنے والا مرد ہے نا، وہ اس کے دل میں بیماری نہ پیدا ہو جائے. بیماری عشق کی ہے. اور دیکھنا پھر وہ دوست بھی اگر کڑ کے اللہ تو કાંથી લાવલો છે એમ કહેતા હતા, વળી તો બહુ ગરમ એમ કે ભાઈ આજે કે તમારા બેન એમ કે બગડેલું તું કેવું એમ કે ગુસ્સો મારા પર કરતી ہے. ہاں ایسی بات کرو. لیکن آج ہمارے یہاں نہیں. اور یہ میری بیوی کا فون نمبر، بھائی کیا ضرورت ہے؟ تو آج تو یہ ہمارے گھرانے تباہ ہو گئے. اب یہ انسٹاگرام، ایف بی اور پتہ نہیں وہ سب نام لکھ کے ڈھونڈ لیتے ہیں. شوہر کے دوست کو بیوی لائک کرتی ہے اور کیا بولتے ہیں وہ ایف بی میں؟ کیا بنایا؟ فرینڈ بولتے ہیں، فالوور ہے نا. ہاں وہ فالوور پھر فلاور بھیجتا ہے. جائز ہی نہیں ہے. اس لیے یہ دعا مانگا کرو دونوں، اور عورت بھی مانگا کرے شوہر کے لیے بھی. ہاں આપણે બધા بھی صدیق بھائی دودھ نہ دھوئلا نہیں ملے ہیں. مرد بھی عورت بھی جو ہے وہ دعا مانگتی رہے. ہاں کہ میاں توحید پرس رہے. سمجھ رہے ہو؟ توحید پرس ایک نہ تھઈને રહેવાનું. تو کیا دعا مانگیں گے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو ختم کرتے ہیں، کچھ میں بھی تھک رہا ہوں ابھی. بات کس پہ سے نکلی؟ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. نہیں وہ مثال دی نا کہ کبڑا یہ چاہتا ہے، خجل الذین یہ چاہتا ہے سب ایسے ہو جائے، کبڑا یہ کہاں سے آئی؟ کیا سمجھا رہا تھا؟ پرندے چلے. بہرحال جہاں سے بھی سیرا پکڑتے ہیں، میری آپ کی بات میرے دل کو نہیں لگ رہی کہ ورنہ وہ یہاں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آپ نے صحیح لقمہ دیا ہے. یہ صحیح لقمہ نہیں آ رہا ہے، گھر جا کے 2 لقمے زیادہ کھانا ہے. یہ لقمہ جو ہے نورانی بھائی وہ صحیح نہیں آ رہا ہے. خیر چلے. پرندے تو اللہ کی آواز نکال دے، لیکن آپ جو آواز نکال رہے ہیں وہ مجھے نہیں پہنچی دل کو. خیر چلے کوئی بات نہیں. تو حضرت ہیں یہ انسان پیدا ہی نہ ہو. ہاں جزاک اللہ. یہ انسان پیدا ہی نہ ہو. دیکھیں یہ ساتھ میں کہا ہے، دیکھیں نا فوراً وہ لائن وہ پکڑ میں آ گئی. وہ یہ میں نے یہی سمجھایا کہ اولاد والی بات سمجھا رہا تھا کہ وہ فاختہ سعید بھائی یوں کہتی ہے کاش کہ یہ خلق یعنی مخلوق پیدا نہ ہوتی. جیسے باپ کہتا ہے جب اولاد اس کو انتہائی درجہ ستاتی ہے، باپ عاجز آ جاتا ہے، ماں عاجز آ جاتی ہے، یعنی یہ آخری درجہ ہے کہ ماں کے منہ سے نکلے، باپ کے منہ سے نکلے. وہ یوں کہتی ہے کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوتی. بولتے ہیں نا کاش کہ تو میرے گھر میں پیدا ہی نہ ہوتی. اولاد باپ بولتا ہے، اور ماں بولتی ہے کہ کاش میں نے تجھے اپنی کوکھ سے جنم نہ دیا ہوتا. بولتے کہ نہیں اشرف بھائی؟ ہاں یہ بولتے ہیں. یہاں سے بات چلی تھی. تو یہ میں اور آپ بھی اپنی مقصد کو بھولے ہوئے ہیں.
پیدائش کو، اس لیے وہ فاختہ کہتی ہے کاش کہ اللہ ان کو پیدا نہ کرتا، کہ اللہ نے تو پیدا کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا تھا۔ لیکن اب ہماری نظر میں عبادت کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اللہ فرماتے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام آپ کا اہم فریضہ ادا کرواتا ہے نماز، لیکن اس کی بھی کوئی وقت نہیں، نماز کی ہماری نظروں میں کوئی وقت نہیں۔ لیکن امام صاحب وہ کہ نماز تو پڑھا ہوئے ان کے، ارے سب سے پہلے جو حساب یہ ہونا ہے قیامت میں، اور سب کے ذمے امام کی ذمہ داری ہے، امام سب کا بوجھ لے کے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ جس کے لیے پیدا کیا تھا ہماری نظروں میں آج کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، تو کیوں کرتا؟ خالی 5 ٹائم ہی نماز تو پڑھا ہوئے، اور اس کی جگہ پہ دنیا کی جو ہے وہ وقت آ گئی۔ کوئی عالم مدرسے میں سعید بھائی پڑھا رہا ہے، اپنی بیٹی کے لیے اگر ایک مالدار گھرانے کا لڑکا اور ایک عالم لڑکا، سچی بولیو یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کس کو دیں گے؟ تو کہ یار مول صاحب نے آپ پہ تو کھاوڑ ہے کہاں تھی ان کی ہے، بتانے خبر کہ مول صاحب نے پگار ملے જ نہیں ہے۔ ہاں محتمیم پاہے پگار آوے تو موٹی موٹی بلڈنگ بنے، نے مسجد واળા پاہے آوے تو نوی نوی مسجد بنے، نے نوی نوی پراپرٹی آوے، تو پتہ ہے ان کو کہ یہاں ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ میرا ایک دوست ساؤتھ افریقہ سے آیا، وہ بھی وہاں امامت کراتا ہے، تو کہ میں نے گاڑی لی ایم کے، تو ایک ذمہ دار آدمی نے اس کے دوست کو کہا تو کہ تارو دوستار એમ કે આ લાવ્યો ક્યાંથી એમ કે આટલા પૈસા નહીં એમ કે મને કીધું ને એવું કે મેં કે એને ખબર ને કારણ કે એ લોકો તને આપે, એ લોકો કે અમે આટલા આપી દીધું તો આવી કાઢશે। મેં કે મસલો આ છે તું સમજો નહીં, મેં કે બહુ ખુશ થઈ ગયો, મને કે આ વાત ખરી તારી એમ કે મેં કે بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا ہم کو کہ وہ فاختہ یہ کہتی ہے کاش کہ یہ خلق پیدا ہی نہ ہوتی، اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا سورہ بقرہ پہلا پارہ، حافظ صاحب کون سا رکو؟ 1 2 3 چوتھا رکو ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں نے بھی جو فاختہ کہہ رہی ہے نا وہی کہا تھا، اللہ تمہیں آلوک نے کہاں پیدا کریں گے، آ تو فساد مچاوے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ اشفاق بھائی سناتے تھے کہ فرشتے چاہتے تو یوں کہتے کہ وَيَسْفِكُ الدَّمَ، کیا کہتے صدیق بھائی؟ دم۔ فرشتوں نے یہاں دم نہیں کہا، دماء کہا۔ دم واحد ہے، دم یعنی خون، اس کی جمع ہے بہو وچن، دماء۔ آخری بات پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے ہمارا۔ دماء کہاں؟ کیوں؟ فرمایا انسان ایسی مخلوق ہے اس نے فساد نہ صرف خشکی پر بلکہ تری میں بھی مچا۔ سمندری پانی میں لڑائیاں وہاں بھی ہوتی ہے نا، ہاں اس کے اندر بھی جو وہاں بھی خون بہایا جا رہا ہے، اور خشکی کے اندر بھی اور تری کے اندر بھی جو ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ خون ریزی کرے گا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، ناحق لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ناحق خون بہہ رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے مارا کیوں، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مرا کیوں۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی چلے جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں اور اس کو نہیں پتہ مجھے کیا مارا جائے۔ بہرحال یہ حمد اللہ کی کرنی ہے، تو اب ہمیں کب کب کرنا ہے وہ سن لیں۔ آج سے اپنا یہ معمول بنا لے، عادت بنا لے، اللہ کی حمد کریں گے۔ نمبر 1، کھانے کے بعد دعا ہم سب جانتے ہیں، دوسرا پڑھتا کوئی نہیں ہے، تو حمد کرنی ہے۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، ہاں اسی لیے حسن بھائی میں رکا، میں نے سکھایا کہ مسلمین پڑھنی ہے، لیکن دوسرے سارے من المسلمین پڑھے ہیں۔ حدیث میں جتنا آیا حضرت شیخ فرماتے تھے دعائیں وہ مانگو، دعائیں وہ پڑھو جو حضور سے آقا سے ملی۔
یہ لفظ مین نہیں آیا ہے، پر سالہ تمہیں مینت نہیں مکتا ہے. اسماعیل بھائی پڑھا کرے عبدالسلام بھائی آج، چلو آج پھر پریکٹس کرو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. دوسرا، سونے سے اٹھ کر 2 مقام یاد رکھو. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اب جا کے سو جاؤ اور اٹھو تو پڑھیو سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک. سونے کی دعا نا نا، ہجی تو بڑا کھانا